شروع ہو گئی پڑھیں گا، ٹائم چل رہا ہے نا، بس صحیح ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، لا الہ الا انت، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ امید ہے میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک اور اپنے پیج فیس بک کے پیج سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میرا خیال ہے شاید 10 دن کے بعد آپ سے مخاطب ہوں، اور اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ کوشش کے باوجود میں نہیں کر سکی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے شادی پہ جانا ہے تو پیکنگ میں لگی ہوں۔ اس کے بعد میرے گھر ذکر ہے، کمیٹی پارٹی ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آئیں گے تو اس کا انتظام، اور پھر لاہور آنے کا، اور اب تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا لاہور، اور یہاں پہ ماشاءاللہ مہمان اور گھر بھرا ہوا ہے، کوئی جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کے یہ پروگرام کر سکے۔ تو آج بھی میں نے تھوڑی سی جگہ نکالی ہے تاکہ وہاں پہ جا کے تو میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی مجھے بھول ہی نہ جائے، میں سب کو بھول ہی نہ جاؤں، گو کہ اللہ کا شکر ہے آپ سب لوگوں کی محبت ہے، خلوص ہے کہ آپ لوگوں کے میسیجز آتے رہتے ہیں، اور میں بھی جواب کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہوں، اور واٹس ایپ پہ زیادہ آتے ہیں، اور میں آپ سب لوگوں سے رابطے میں ہوں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 30th تک ہماری شادی ہے، تو اس کا مطلب ہے 31 تک واپس پنڈی جاؤں گی، پھر میرا ایک 1 جنوری کے بعد سے روٹین شروع ہو جائے گی۔ درمیان میں ایک آدھ اور کر لوں گی اگر کر سکی، نہیں کر سکی تو پھر میں آپ سب لوگوں سے معافی کی خواستگار ہوں گی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو تندرست رکھے۔ لاہور میں لگاتار فوگ ہے بہت زیادہ، اور اسموگ ہے، اور سورج نظر نہیں آتا، اور عجیب ہی بس۔ لیکن آج بات ہوئی تھی پنڈی اسلام آباد میں، تو وہ دھوپ ہے الحمدللہ، اللہ رحمت کی بارش کر دے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں تو صرف بیماری ہیں۔ تو آج میں جو آپ لوگوں سے ٹاپک پہ بات کروں گی نا، وہ ہے سورہ رحمان۔ اور سورہ رحمان اس قدر خوبصورت صورت ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پہ تشریف لے گئے، اور وہاں جنات کی ایک محفل ہوئی آپ کے ساتھ، وہ سارے آپ کا اسلام کے بارے میں سننے کے لیے آئے، اور جب آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھا تو وہ جنات سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کا ایسا نہیں ہے کہ شکر ادا نہ کریں، ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب آپ نے وہی سورہ جو انسان تھے کچھ دنوں کے بعد ان کے آگے پڑھی تو وہ چپ چاپ یوں بیٹھے سنتے رہے ہماری طرح، تو آپ نے کہا تم لوگوں سے اچھے تو وہ جنات تھے جنہوں نے یہ آیت کے متعلق سنا تو وہ سجدے میں گر گئے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اس صورت کی ہر لفظ اللہ کے قرآن کے کی اور حدیث کے ہر لفظ کی تکریم کریں، احترام کریں، لیکن سورہ رحمان بہت پیاری صورت ہے، اس سے عشق کریں، اس سے محبت کریں، اس کو جس طرح سورۃ واقعہ، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنے کا حکم ہے، یا جمعے کے دن سورہ کہف کا، اس طرح اس کو معمول بنائیں کہ اس کو روزانہ ضرور پڑھیں۔ تو میں آج آپ کو اس کے 2-3 طریقے بتاؤں گی، میں فالتو کوئی بات بھی نہیں آج کروں گی تاکہ لمبا نہ ہو اور آپ لوگوں پہ کام کی بات پہنچ سکے۔ رحمان، رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا، رحیم اس کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان، بس مہربانیاں ہی کرتا رہے وہ۔
تو سورہ رحمان جمالی اسم ہے اور رحیم بھی جمالی اسم ہے۔ رحمان میں شفا یابی ہے، اس میں صحت ہے۔ رحمان سورت کو سن کر مریض تندرست ہونے لگتا ہے۔ ریکارڈنگ ہو یا کوئی پاس بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہو، آپ دیکھیں گے کہ مریض جو ہے اس میں بڑی تیزی کے ساتھ وہ، اگر اس کی زندگی ہو، دیکھیں موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، مرنا تو ہر ایک نے ہے، یہ تو برحق ہے، تو اگر اس کی زندگی اللہ نے لکھی ہو تو وہ بیماری میں سے نکل کے تندرستی کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے فوری طور پہ، اگر اس کو پڑھے۔ اس کی 78 آیات ہیں سورہ رحمان کی، 78، جس میں سے 31 صرف فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ واہ صدقے جائیں اللہ کے، اتنی پیاری، اتنی بیلنس، توبہ توبہ، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرار ہے۔ کوئی تو ایسی جیومیٹری اور تخلیقی کارنامے بتائے ہیں جو اس میں شفا ہے، پر اثر اور پر تاثیر ہے، جس کا کاروبار منجمد ہو چکا ہو، یا کوئی بستر مرگ پر ہو، کوئی بے اولاد ہو، کسی کے بچوں کے رشتے اچھے نہ آ رہے ہوں، کوئی خدا نخواستہ جیل میں ہو، کچھ غلطی ہو گئی، یا ناحق بیچارہ پکڑا گیا، یا غلطی سے پکڑا گیا، یا کورٹ کچہری سے جان نہیں چھوٹ رہی، کوئی جل نہیں سکتا، کوئی چل نہیں سکتا، اپاہج ہے یعنی ہینڈی کیپ ہے، تو ذہنی طور پر بیمار ہے، ڈپریشن ہے، رزق کی تنگی ہے، مقروض ہے، گھر اپنا نہیں، گھر میں ناچاکی ہے، ہر وقت جھگڑے لڑائی رہتے ہیں، حاسدین نے تنگ کیا ہوا ہے، سورہ رحمان سے مدد لیں۔ دیکھیں آپ کا جو بھی کام ہوگا، جس قسم کا بھی ہوگا، اللہ کے فضل سے اس کی مشکلات کی گریں اللہ کے حکم سے کھلنے لگ جائے گی۔ آپ ایک دفعہ یہ پڑھ کے کھولنے کی کوشش تو کر کے دیکھیں نا۔ اللہ نے کہہ دیا میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، یعنی میں بہت رحم کرنے والا ہوں اور میں بہت مہربانی کرنے والا ہوں۔ تو جب میرے، آپ کے، ہم سب کے مسائل ہوں گے تو کیا اس کی مہربانی نعوذ باللہ ختم ہو جائے گی؟ کیا اس کا رحم ختم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو رب ہے نا، وہ کوئی ہم جیسا تھوڑا ہے نعوذ باللہ کہ بدلے لے، جیلس ہو، حسد کرے، مقابلہ کرے۔ وہ تو رب ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ نام کے ساتھ آپ رحمان رحیم، یہ نام کے ساتھ لگا لیں، زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ دن میں 7 بار سورہ رحمان پڑھیں یا سنیں، پھر آپ اس کے کرامات دیکھیں۔ یہ پتہ ہے میں نے پڑھی تھی، ہمارا گیس اسٹیشن ہم نے بنایا، ساہیوال میں بنایا، اس پہ تو کوئی مشکل نہیں پیش آئی، وہ تو بنا ماشاءاللہ۔ ابھی تھوڑا سا کام رہتا تھا، لائنیں پہلے ہی لگ گئیں اور پوری ٹریفک جیم ہو گئی۔ لیکن جو ہم نے برہان میں بنایا تو ہمارے ساتھ ایک CNG پہلے قریب لگا ہوا تھا، انہوں نے اسٹے لے لیا، اور جناب ہم ایک چیز سے نکلے تو وہ جا کے دوسری شرارت کر رہے ہیں پیسے دے کے۔ تو پھر مجھے میرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ باجی وہاں پر بیٹھ کر آپ 7 دفعہ سورہ رحمان پڑھیں۔ اس نے تو ایک نماز کے بعد کہا نا، تو میں 7 دفعہ تو پنڈی اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں، اور باقی ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر ایک میں 7 پڑھوں۔ مجھے سمجھ آئی کہ ہر نماز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ 4-5 دن میں ماشاءاللہ وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور ماشاءاللہ گیس اسٹیشن گولی چل پڑا، لائنیں لگ گئیں۔ تو میں نے اپنے بھائی سے کہا پڑھنے کو تو تم نے بہت اچھا مجھے مشورہ دے دیا کہ اتنا پڑھو، لیکن بس سارا دن میں پڑھنے میں ہی رہتی تھی، ابھی ختم کرتی تھی 7 دفعہ، پھر اگلی۔ اس نے کہا 1 دفعہ پڑھنا تھا۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو 5 نمازوں میں پڑھا۔ اس نے کہا چلو اچھا کیا، 35 دفعہ پڑھ لیا، اور کیا چاہیے، کچھ فائدہ ہی ملا نا۔ تو آپ پڑھ کے دیکھیں اپنے کاموں کے لیے
انشاءاللہ کام کی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، اگر گھر کا کوئی کام ہے، کسی کاروبار کا کام ہے وہاں پڑھیں، کچھ بھی ہے آپ پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کی قسمت جو ہے وہ بدل جائے گی۔ میں نے خود پڑھا ہے اور میں نے خود اس کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو آپ کے کرامات دیکھیں، سارے کام آپ کے سدھرنے لگ جائیں گے، خود بخود ایک اچھے ٹریک کے اوپر چڑھ جائیں گے کامیابی کی طرف۔ معاملات آپ کے ایسے سدھریں گے کہ آپ حیران ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد رکیں، اور ہاں ایسے طریقے سے بھی آپ سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں 31 ٹائم آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ 78 تو ٹوٹل آیات ہے جس میں 31 پہ صرف فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھیں ادھر رک جائیں، رک کے پڑھیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ لا الہ الا اللہ الملک الحق، وہ حق کو کھول دینے والا ہے۔ تو آپ ہر ایک پہ 10 دفعہ جب پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں 31 ملٹیپلائڈ بائی 31 ملٹیپلائڈ بائی 10 تو آپ کا کتنا بن گیا 300، اور 300 تو سیدھا ہو گیا نا 30 کا، اور پھر 10 310 بن گیا آپ کا۔ تو یہ تو اگر 41 ٹائم پڑھ لو مغرب کے وقت اور 41 ٹائم فجر کے وقت تو کوئی کام رکا نہیں رہتا۔ تو جب آپ اتنی دفعہ پڑھیں گے تو اللہ کا دروازہ کیا، آپ نے تو اللہ کا سپل وے ہی کھول دیا نا، پھر تو کھل گیا۔ یہ میں نے پڑھا ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو وہ بات بتاتی ہوں جو میں نے کی ہے، جس کا مجھے تجربہ ہے، اللہ نے قبول بھی کی ہے اور اللہ نے اس میں سے کامیابیاں بھی دی ہیں، خوشیاں بھی دی ہیں۔ بہت اللہ کا شکریہ، بہت۔ اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ایک دفعہ، یہ نہیں میں کہتی کہ 7 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ ایسے پڑھیں، ایک دفعہ دن میں ایسے بھی پڑھیں جس میں اس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ رک کے 10 دفعہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں۔ اور دوسرا طریقہ، پہلا طریقہ 7 دفعہ دن میں کم از کم ضرور پڑھیں، اور مریض کے وقت بھی 7 دفعہ یا 11 دفعہ وہ پڑھے یا ریکارڈنگ لگا دیں۔ میں تو اپنے گھر میں بھی لگا دیتی ہوں، سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ طٰہٰ، یہ چلتی رہتی ہے خود ہی، اور بند ہی نہیں کرتے، دن رات چلتی رہتی۔ وہ حق کو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حق کو کھول دینے والا ہے۔ 310 دفعہ پڑھا گیا۔ پھر عصر کی نماز کے بعد جائے نماز سے نہ اٹھیں، اور اول و آخر درود شریف اور سانس روک کر اندر سانس روکیں، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان 7 دفعہ پڑھیں، اور پھر سانس باہر نکال دیں اور آسمان کی طرف پھونک ماریں۔ آپ کی جو بھی دعا ہوگی، جو بھی خواہش ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس کو قبول و مقبول فرمائیں گے اور عطا فرمائیں گے۔ یہ میں نے تیسرا طریقہ ہے۔ یہ بے اولادی کا بھی توڑ ہے، اللہ کی رحمت آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اچھا، جادو کا لیول 1 کا توڑ ہے، اور بے روزگاری کے بھی لیول 1 کا توڑ ہے یہ پڑھنا۔ عشاء کی نماز کے بعد 61 دن تک 3 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اور جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے۔ اس کے بعد 7 دفعہ یا رحمان پڑھیں، یا 3 دفعہ، تو پھر 3 دفعہ یا ذوالجلال والاکرام، اول آخر درود شریف۔ آپ کا ہر کام کھل جائے گا۔ اس کے علاوہ گھر میں رات کو چلا کر سو جائیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ عشاء کی نماز کے بعد کم از کم 61 دن، 61 دن کیوں، روزانہ کیوں نہیں 3 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا مشکل ہے کیا؟ 7 دفعہ یا رحمان کہنا مشکل ہے کیا؟ 3 بار یا ذوالجلال والاکرام مشکل ہے؟ اللہ کو یا ذوالجلال والاکرام بہت پسند ہے۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا جب ابراہیم علیہ السلام نے آگ گل و گلزار بن گئی، تو پھر آپ کی آگ قرض کی ہے
حسد کی ہے، دشمنوں کی لگائی ہوئی ہے، جھگڑوں کی ہے، تنگی کی ہے، قرض کی ہے، مرض کی ہے، نارشتے ہونے کی ہے، تو وہ آگ ہے نا ہمارے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ نہ بجھائے گا، اس کو گل و گلزار نہ بنائے گا نا. ہم بھی تو انسان ہیں نا اسی کے پیدا کیے ہوئے. وہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نا کہ یہ کام ہونا ہے تو ہی آپ کوئی چیز سنتے ہیں اور پھر آپ کا شوق بڑھتا ہے عمل کرنے کی طرف اور پھر وہ آپ کا کام ہو پاتا ہے. یقیناً شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے یہ جتنے کام میں نے بتائے وہ ہونے ہوں گے جو آج میں نے خاص کر ایک کونے میں بند ہو کے گھر میں کوشش کی ہے کہ کوئی آواز بھی نہ آئے مہمانوں کے شور کی اور میں اپنا ایک ویلاگ کر سکوں. اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو گھر میں چلتا رہنے دے. اور یاد رکھے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی 7 مرتبہ سانس اندر کھینچ کے یا رحمان پڑھے، دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور میرے والدین کو، میرے شوہر کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو. اور اللہ وطن میں لگی ہوئی آگ کو بجھا دے. کل بڑا اللہ نے کرم کیا ہے کہ جو بھی مکاریاں بے ایمانیاں ان خبیثوں نے کی ہیں اللہ نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا. یہ اللہ کی رحمت سے ہو سکا ہے. آپ یا میں نہیں کر سکتے تھے، نہ پی ٹی آئی کر سکتی تھی. اپنے سگے بہن بھائی یا بچے، بیٹا بیٹی یا کوئی قریبی میاں بیوی اسے کو چھوڑ دیتے ہیں کئی دفعہ کوئی کسی کام پہ جب شیطان ورغلا دیتا ہے. کسی اور سے لڑائی تو معمولی سی بات ہے، یہ اللہ ہی جوڑتا ہے دلوں کو. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ نے کہا میں ہی دلوں میں الفت ڈالتا ہوں اور دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہوں، ورنہ تم اگر پوری دنیا کی دولت اور طاقت خرچ کر دو تو بھی دلوں کو نہیں جوڑ سکتے، کسی کو نہیں جوڑ سکتے. اللہ کا بڑا کرم تھا. اللہ قدم قدم عمران خان کو کامیابیاں دے اور اس کی جان کی، مال کی، صحت کی، عزت کی حفاظت کرے اور اس کے خلاف بکواس کرنے والے، بھونکنے والوں کے منہ بند کر دے. آمین الہی ثم آمین. ہماری تو دن رات اپنے وطن کے لیے دعائیں ہیں اور خدا کے لیے یہ بینکوں کے متعلق افواہیں نہ پھیلائیں، اپنے ملک کو وہاں نہ لے جائیں کہ ملک پھر ٹوٹ ہی جائے. نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک. کوئی بات نہیں، پیسے ملک سے زیادہ ضروری نہیں ہے. کہیں نہیں جائیں گے پیسے، کہیں نہیں جائے گی جیولری، کہیں نہیں جائے گی کوئی کرنسی. اللہ دے گا انشاءاللہ. ایک دفعہ نواز شریف نے ایسا کیا تھا کہ اس نے وہ ڈالر سارے فریز کر کے اور پھر روپے دے دیے تھے. تب ہمارے بھی بہت ڈالر پڑے ہوئے تھے اور پھر وہ روپے ملے تھے اور وہ بھی بہت کم بینک ریٹ پہ. لیکن کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ دیتا ہے وہی لیتا ہے. اللہ برکت دے. تو میرے خیال میں آج کے دن کے لیے کافی ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. بھی